بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آذربائیجان مسافر طیارہ حادثہ، ذمہ دار کون؟ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ یہ جو فلائٹ کا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں 25 دسمبر کے روز اس روٹ پر آذربائیجان کی فلائٹ J28243 پیسنجر جہاز ایمباریئر کو یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ فلائٹ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے مقامی وقت کے مطابق 25 دسمبر صبح 7:55 پر جنوبی روس میں واقع چچنیا ریجن کے شہر گروزنی کے لیے روانہ ہوئی اور روانگی کے 2.5 گھنٹے بعد یعنی 2.5 آور کے بعد کیسپین سمندر کی دوسری طرف واقع قازقستان کے ساحلی ایئرپورٹ آکٹاؤ سے چند کلومیٹر فاصلہ پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ طیارے میں عملے سمیت کل 67 افراد یعنی 67 افراد تھے، جن میں سے پائلٹ، کو پائلٹ اور پرسر سمیت 38 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 29 یعنی 29 جن میں 2 فلائٹ اٹینڈنٹ بھی شامل تھے بچ گئے۔ بچ جانے والوں میں سے اکثر کی حالت خراب ہے۔ 6 افراد ابھی تک انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا میں اس حادثے کے بارے میں شور و غوغا برپا ہے اور تمام انگلیاں روس کی طرف اٹھائی جا رہی ہیں۔ طیارہ کے ملبہ سے دونوں بلیک باکسز مل چکے ہیں اور ان دونوں باکسز کا تجزیہ چند دنوں تک سامنے آ جائے گا۔ اس حادثے کو سمجھنے کے لیے چند معلومات کا جاننا ضروری ہے۔ روس کے جنوبی ریجن میں جہاں چچنیا واقع ہے، یوکرائن چند ہفتوں سے لانگ رینج ڈرونز کے ذریعے حملے کر رہا ہے اور روس نے اپنے اس علاقہ کے فضائی دفاع کے لیے دیگر انتظامات کے ساتھ ساتھ پانسٹر-ایس زمین سے فضا میں مار کرنے والا دفاعی سسٹم بھی ڈپلوائے کر رکھا ہے۔ اس فضائی دفاعی سسٹم کے تحت ٹارگٹ کو 40 سے 75 کلومیٹر کے فاصلے سے پہچان کر لاک کر لیا جاتا ہے اور پھر 20 سے 40 کلومیٹر کی دوری تک ہدف کو نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ باوثوق ذرائع اس امر کا انکشاف کر رہے ہیں کہ جب یہ جو حادثے کا شکار ہوا جب یہ طیارہ گروزنی کی حدود میں پہنچا تو لگ بھگ اسی وقت یوکرائن نے ایک لانگ رینج ڈرون گروزنی پر فائر کیا اور اس وقت گروزنی کے علاقہ میں شدید دھند تھی، اس لیے اب صرف ایک امر جو ہے اس کو ثابت کرنا باقی رہ جاتا ہے کہ روس کے گروزنی کے علاقہ میں ڈپلائیڈ روسی دفاعی سسٹم نے اس جہاز کو ڈرون سمجھ کر اس پر حملہ کیا ہے یا پھر روسی دفاعی سسٹم نے یوکرائن کی طرف سے فائر کیے گئے ڈرون پر حملہ کیا ہے۔ اور اگر یہ ڈرون پر حملہ کیا ہے تو جب یہ ڈرون تباہ ہوا تو اس کی ڈیبریز اور شرپنل یا پھر دوسری صورت میں جب یہ میزائل جو روسی دفاعی سسٹم نے فائر کیا ڈرون کے نزدیک آیا تو پھٹ گیا، تو اس میزائل کے جو شرپنل تھے وہ اس جہاز کو لگے اور غالباً اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ گروزنی میں ڈرون حملوں کی وجہ سے روسی حکام نے اس پورے فضائی علاقہ میں نیویگیشن کی سہولت کی جیمنگ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے طیارے کا نیویگیشن سسٹم اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد درست کام نہیں کر رہا تھا۔ اس جہاز کو شرپنل لگنے کے بعد فلائٹ کے مسافروں میں سراسیمگی پھیل چکی تھی اور آکسیجن ماسک مسافروں نے لگانے شروع کر دیے تھے۔ ایک مسافر کا آکسیجن کا ٹینک جو ہے وہ پھٹ بھی گیا اور یہ جو مسافر تھا پھر یہ بے ہوش ہو گیا۔ جہاز کے عملے نے خطرہ کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کیسپین سمندر کی طرف رخ موڑ لیا اور مغرب سے مشرق کی طرف، یہ سمندر جو ہے یہ تقریباً 300 سے کچھ زیادہ کلومیٹر چوڑا ہے، تو اس سمندر پر مغرب سے مشرق کی طرف قازقستان کے سمندر کے نزدیک جو ایک ایئرپورٹ ہے آکٹاؤ، اس کی طرف روانہ ہو گیا۔
اب یہ آکٹاؤ کی طرف کیوں گیا؟ بہت ممکن ہے کہ یہ جو پائلٹ ہے اس کو آکٹاؤ ایئرپورٹ کی بہت زیادہ معلومات ہوں، کیونکہ نیویگیشن سسٹم اس وقت تک اس جہاز کا کام نہیں کر رہا تھا۔ روسی کنٹرول سینٹر نے قازقستان کے کنٹرول سینٹر کو کریش ہونے والے جہاز کے بارے میں کریش کا جو ٹائم بتایا جاتا ہے اس سے 45 منٹ قبل قازقستان کے کنٹرول سینٹر کو روسی کنٹرول سینٹر نے مطلع کر دیا کہ یہ فلائٹ آکٹاؤ کی طرف ڈائیورٹ کر دی گئی ہے، اور روسی سینٹر نے قازقستان کے سینٹر کو یہ بھی بتا دیا کہ اس فلائٹ کا نیویگیشن سسٹم درست کام نہیں کر رہا، جہاز خطرے کی حالت میں سفر جاری رکھے ہوئے ہے، مسافروں میں آکسیجن ماسک لگائے ہوئے ہیں، اور ایک شخص کی بے ہوشی کی اطلاع بھی روسی سینٹر نے قازقستان کے کنٹرول سینٹر کو یہ تمام انفارمیشن بھی مہیا کر دی۔ بہرحال یہ طیارہ آکٹاؤ فضائی مستقر سے کچھ کلومیٹر دور زمین پر گر گیا اور کریش کر گیا۔ اب تحقیقات جاری ہیں۔ روسی حکومت نے مکمل تعاون کا یقین دلا دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کسی ملک پر الزام لگانے سے بہتر ہے کہ تحقیقات کو مکمل ہونے دیا جائے۔ اس فضائی حادثہ کے نتیجے میں اب بعض چپتے ہوئے نکات جو ہیں وہ ذہن میں اٹھتے ہیں۔ مثلاً یہ سوچنا ہے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ کا علاقہ روس کا مغربی اور یوکرائن کا مشرقی علاقہ بنتا ہے۔ چیچنیا کا علاقہ جس کا دارالحکومت گروزنی ہے، یوکرائن سے بہت دور روس کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ آخر اس علاقہ میں یوکرائن امریکہ اور دیگر ممالک سے لیے گئے یہ دور مار کرنے والے ڈرونز کیوں فائر کر رہا ہے؟ فوجی نقطہ نگاہ کی روح سے ایسا لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی شے پر یوکرائن کو کہا گیا ہے کہ اس علاقہ میں ڈرونز فائر کرو۔ چیچنیا میں پہلے بھی علیحدگی پسندی کی تحریکیں چلتی رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پھر روس سے جان چھڑانے کے لیے ایک تحریک چل پڑے اور روس کے لیے ایک نئی دردسری بن جائے، اور پھر روس یوکرائن کے محاذ پر کچھ افواج کو ادھر لے جائے، اور اس سے پھر اس کی یوکرائن کے محاذ پر ہو سکتا ہے کہ گرفت کچھ کمزور ہو جائے۔ اسی طرح یہ نکتہ کہ اگر گروزنی اور ارد گرد کے علاقہ پر یوکرائن ڈرون فائر کر رہا تھا تو پھر اس فضائی حدود کو جو گروزنی کی ہے اس کو کمرشل پروازوں کے لیے بند کیوں نہیں کیا گیا؟ اب یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ چونکہ ہر ملک نے اپنے معاشی مفادات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور سیاسی حالات بھی، تو بہت ممکن ہے اس لیے ان دونوں نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے روس نے گروزنی کے فضائی حدود کے لیے یہ پابندی لگانی ضروری نہ سمجھی ہو کہ ادھر کوئی کمرشل فلائٹ نہ آئے۔ اب ایک اور جو نکتہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ روسی حکام نے جانتے ہوئے کہ طیارہ خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس کو کسی دوسرے نزدیکی روسی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ بہرحال ایک مشکل سا نکتہ ہے یا سوال بنتا ہے۔ اس کے بارے میں فی الحال کچھ کہنا مشکل ہے کہ یہ فیصلہ کس سطح پر کیا گیا، تو اس لیے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ اس حادثہ میں شکار ہونے والے طیارے کو روس کی کسی نزدیکی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دی جاتی۔ اب تحقیق کے نتیجے میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حادثہ روس کے میزائل کی وجہ سے پیش آیا ہے، تو روس یہ عذر لے سکتا ہے کہ اس کے فوجیوں نے تو حملہ آور ڈرون پر فائر کیا تھا، اور اگر اس کے نتیجہ میں شرپنل اس جہاز کو لگ گئے ہیں تو اس کے بارے میں روس کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سال 2014 میں بھی ایک میزائل کے فائر کی وجہ سے ملائیشیا مسافر جہاز یوکرائن میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، لیکن روس نے اس وقت بھی یہ عذر بنایا تھا کہ یہ یوکرائن کے علیحدگی پسندوں نے فائر کیا تھا، اس کا روس کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس حادثے کا ذمہ دار روس کو نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال طاقتور ممالک جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے کالے قانون پر ہی عمل کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ان طاقتور ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں وہ ویسا ہی بیان دیتے ہیں۔
امریکہ، یورپ وغیرہ تو لٹھ لے کر اس وقت روس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس حادثے کا ذمہ دار روس ہے، لیکن صدر پیوٹن بھی روٹی کو چوچی تو کہتا نہیں، اس کو امریکہ اور اس کے حواریوں کو تگنی کا ناچ نچانا آتا ہے۔ اب مرنے والے تو مر گئے، جو زیادہ زخمی ہیں ان کو بھی کچھ دے دلا کر خاموش کر دیا جائے گا۔ اس ظالم دنیا کا یہی دستور ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ حادثے کی ذمہ داری کا تعین شاید کبھی بھی نہ ہو سکے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔